بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے انسانوں کے اوپر کچھ عبادات ایسی مقرر فرمائی ہیں جو مالی عبادات ہیں، اور کچھ ایسی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر لازم کی ہیں، وہ بدنی عبادات ہیں۔ مالی عبادات کے اندر ایک اہم ترین عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ تو قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہیں، ان کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ تشریف لائے، یعنی ہجرت فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو فرمایا کہ ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد جب مدینہ طیبہ آ گئے تو ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرمایا کرتے تھے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً 2 دمبے ذبح کرتے تھے، قربان کرتے تھے، اور سینگوں والے موٹے اور انتہائی خوبصورت قسم کے دمبے ہوتے تھے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد، یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، یعنی فضیلت کیا ہے، ثواب کیا ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا فالصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو جانور ہے، جو بکری ہے، جو اس کے اوپر تو بال ہوتے ہیں لیکن دمبے کے اوپر تو بال نہیں ہوتے ہیں، اس کے اوپر اون ہوتی ہے، تو اس فالصوف یا رسول اللہ اس کا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اون کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جو نہر کا دن ہے، جو عید کا دن ہے، اس میں سب سے زیادہ جو اللہ کو محبوب عمل ہے وہ احراق الدم ہے، یعنی وہ قربانی کا خون بہانا ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے جو قرب والا عمل ہے وہ ہے جانور کو قربان کرنا عید والے دن۔ اب دیکھیں، اللہ کا بنایا ہوا جانور ہے، اللہ کے حکم پر ذبح کرنا ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، تو یہ جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا یہ قیامت والے دن اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ یعنی اس کے بال، اس کے سینگ، اس کے کھر وہ کھائے تو نہیں جاتے، لیکن اس کے باوجود ثواب کے اندر ان کو بھی تولا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جانور کے خون کا جو قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اس کے زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ قربانی کا عمل ہے، سال کے بعد عمل آتا ہے، اس کو خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سنت کو زندہ کرنے اور اس کو جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔